الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ محترم علماء کرام، مشائخ اعظام اور آنے والے سامعین حضرات و خواتین اور عزیز طلباء، یہ موقع ہم سب کے لیے بڑی سعادت کا موقع ہے، خوشی کا مبارک موقع ہے کہ ہم ایک بڑے بابرکت پروگرام کے اندر شریک ہیں۔ جیسا کہ یہ بات آپ نے سنی کہ جامعہ لاہور الاسلامیہ کی مختلف جو برانچیں ہیں ان میں سے ایک برانچ کے اندر ہم جمع ہیں۔ یہ جامعہ لاہور الاسلامیہ کا ہی فیض ہے، جس میں مختلف انداز سے اللہ رب العزت کے دین اور علم دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کا کام ہو رہا ہے۔ خصوصی طور پر یہ پروگرام میں اس کی بھرپور تائید کرتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے اداروں کے اندر فزیکلی تعلیم دی جاتی ہے، طلبہ وہاں پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو مساجد میں نہیں آتے یا مدارس میں باقاعدہ پڑھ نہیں سکتے، وہ اس نعمت عظمیٰ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے لوگوں کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ قرآن ذکر کرتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، تم اگر شمار کرنا چاہو تو انہیں گن نہیں سکتے۔ ان میں سے ایک بڑی اہم نعمت جو عام طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھلی رہتی ہے، توجہ نہیں دیتے، وہ اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ فرمایا ہے کہ دین میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی اس کے اندر چیز غلط اور باطل نہیں آ سکتی۔ عقائد اور ایمانیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، اخلاقیات اور معاملات، سوشل سائنسز کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اور اس کی تکمیل کو ایک بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ انسان کو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کے جسم کے اعضاء پورے صحیح سالم ہیں، یہ بہت سی نعمتیں ہیں جن کی انسان قدر نہیں کرتا، ان کی اہمیت اس کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی نعمت چھن جائے تو پھر احساس ہوتا ہے۔ تو اس طرح اسلام کی نعمت بہت بڑی ہے۔ لوگ دنیا کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ جو نعمت ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اسے نعمت کہا ہے، مختلف ناموں سے اس کا تذکرہ قرآن میں کہا ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ فرمایا کہ ہدایت اصل وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ آپ کسی کی خواہش کے پیچھے نہ لگے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، ہدایت نامہ آپ کی طرف بھیجا ہے، اس کے بعد کسی کی خواہش کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔
خواہشات انسان کی بے شمار ہوتی ہیں. جو شخص اپنی خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے جس کی عام طور پر قدر نہیں کی جاتی. یہ بات بھی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ جس طرح ہمارے اداروں کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو دینی مدارس میں نہیں آتے ان کی تعلیم کا انتظام بہت کم ہے. الحمدللہ خاص کر یہ جو جامعہ لاہور الاسلامیہ ہے اس نے ایک مثال قائم کر دی ہے. مجھے امید ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر اس کی ابتدا میں اور بھی نوجوان کام کریں گے تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہوگا اور اس میں باقاعدہ جامعہ لاہور اسلامیہ کی انتظامیہ کو انشاءاللہ ضرور اجر کا حصہ ملے گا. یہ ایک مثال ہے. یہ تو اس میں جس طرح کی عمومی طور پر ہمارے ہاں دینی اداروں کے اندر انتظام نہیں ہوتا، ایسا نوجوانوں کو کرنا چاہیے کہ شام کی کلاسیں اپنے اپنے حلقوں کے اندر، اپنے اپنے شہروں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، اداروں کے اندر، مساجد میں ہونی چاہیے. اگرچہ اس میں کافی جو ہے وہ کوتاہی پائی جاتی ہے. ایسے ہی آن لائن سسٹم جو ہے یہ بھی بہت اچھا ایک یہ نظام ہے جس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے جو عام طور پر دین کے لیے باقاعدہ وقت نہیں دے سکتے. اگرچہ یہ بھی ایک کوتاہی ہے. ایک آدمی جو ہے اپنی دنیا کی خاطر، اپنے معاش کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے جو ہے وہ 20 گھنٹے پورا دن دیتا ہے لیکن دین کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. جو اصل بہت بڑی نعمت ہے اس کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے اندر بڑی تڑپ رکھتے تھے اس ذمہ داری کا. آپ کو بڑا ہی احساس تھا اور یہ آپ کی بھرپور کوشش ہوتی تھی کہ دنیا کے تمام لوگ اس نعمت عظمیٰ کو قبول کر لیں اور جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں. یہ آپ کی بڑی خواہش تھی. لیکن سننے والے جو ہے وہ بھی کوشش کرتے تھے. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک بدوی تھا، جانگلی آیا. اگر کوئی جانگلی آتا عقل مند سمجھدار سوال کرتا تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے وقت شرماتے ہچکچاتے تھے. اللہ نے کثرت سوال سے منع بھی کر دیا. تو جب کوئی باہر سے دیہاتی آتا تو کیونکہ وہ تو کوئی آداب کا لحاظ نہیں رکھتا تھا، جھٹ اس طرح سوال کر دیتا تھا تو ہمیں خوشی ہوتی کہ ہم بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ایک دیہاتی نے آ کے سوال کیا ہے نا، اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف پیغام گیا ہے، ایک نمائندہ پہنچا ہے، اس نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے. تو وہ آ کے سوال کرتا ہے کہ میں اللہ کی قسم دے کر، بار بار قسمیں اٹھاتا ہے، قسم دے کر آپ سے سوال کرتا ہوں کہ واقعی اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. آپ فرماتے ہیں ہاں میرے نمائندے نے یہ بات آپ کو صحیح کہی ہے. پھر یہ دوسرا سوال کرتا ہے کہ جس اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے اس کی قسم، اللہ نے آپ کو 5 نمازیں پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میرے نمائندے نے سچ کہا ہے. پھر سوال کرتا ہے کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بھی بات پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مال سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ بات بھی اس کی صحیح ہے. پھر اس کا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے آپ کو رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ہاں میرے نمائندے نے صحیح بات کی ہے. یہ باتیں سننے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا، بلکہ یہ باتیں جو میں نے آپ سے سن لی ہیں، تصدیق کر لی ہے، خود آ رہے ہیں، چل کے آ رہا ہے. یہ ذوق ہے کہ باتیں دین کی علم کی پہنچی ہیں تو مزید اطمینان کے لیے، تسلی کے لیے، آپ سے تصدیق کے لیے یہ خواہش ہے دل کے اندر، علم کی طلب کی، سند کو عالی کرنے کے لیے، آپ کی زبان مبارک سے سننے کے لیے آ رہا ہے. آگے اس نے یہ باتیں کی کہ میں اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا بلکہ اس کے مطابق میں زندگی گزاروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بشارت کیا دی تھی؟ فرمایا کہ ان صدق لیدخلن الجنہ، اگر یہ اپنی باتوں میں سچا ہے تو یہ ضرور جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ یعنی خود کوشش ہے نا
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابہ کی طرح وہ بھی کاروبار کرتے تھے، روزانہ آپ کے پاس آنا مشکل ہوتا تھا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بنی امیہ بن زید کا ایک انصاری میرا پڑوسی تھا، اس کے ساتھ میں نے باری لگا لی کہ ایک دن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جایا کر اور ایک دن میں جایا کروں گا، جس دن تو جائے گا وہاں جو بھی کوئی دین کی باتیں ہوں گی، دین کے احکام وہی نازل ہوگی، اس کے متعلق مجھے آ کے بتا دینا، یا کوئی اور واقعہ پیش آیا اس کی خبر دے دینا۔ جس دن میں جاؤں گا تو میں بھی ایسا ہی کروں گا۔ اس طرح جو ہے وہ علم کے سلسلے میں باری لگائی ہوئی تھی۔ تو یہ کام جو ہے وہ ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن دل کے اندر جو ہے یہ خواہش اور تڑپ ہونی چاہیے۔ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اسلام کو قبول کرنا، ایمان لانا اور اس کے علم کو حاصل کرنا۔ اتنا علم جو اس کی ضرورت ہے یہ تو اس پر فرض اور واجب ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم حاصل کرنا صرف علماء کا کام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں نا، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں اور اہل علم ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ایمان اور علم کا اکٹھا تذکرہ کر کے دونوں کے درمیان ایک ربط بیان کیا ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس کا علم بے فائدہ ہے، لیکن اگر کسی شخص کے پاس صرف ایمان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر، رسول پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن علم نہیں ہے، تو اس کے ایمان کا بھی اسے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ علم جو ہے وہ ایمان کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو اکٹھا ذکر کر کے خاص کر امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر علم کی فضیلت میں صرف یہ آیت ذکر کی ہے، اور ایک اور آیت اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں، رب زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ یہ دعا سکھائی ہے، علم میں اضافہ کی دعا۔ اس کے لیے کوشش بھی ہونی چاہیے، نہ تو صرف کوشش سے کام چلتا ہے، نہ صرف دعاؤں سے چلتا ہے، دعا بھی ہونی چاہیے اور دوا بھی، دونوں کام اکٹھے لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جو ہے وہ جو آپ چاہتے ہیں، جو مانگتے ہیں، وہ ضرور عطا کرے گا۔ جیسے دنیا کے لیے انسان دعائیں بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، سفر کرتا ہے، بڑی محنت اور مشقت اٹھاتا ہے، اس طرح دین کے علم کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ اصل میں اللہ نے دین ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے، اور اسلام یہ اللہ رب العزت کے سامنے جھک جانے کا نام ہے، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام ہے، اس کی فرما برداری اطاعت کا نام ہے۔ دنیا کے اندر لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو مسلمان ہوتے ہیں، اسلام کو سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، یہ لوگ ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی ایک بہترین انسان کی زندگی ہوتی ہے، ایک مسلمان اور مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو اسلام سے بیگانہ ہو کر زندگی گزارتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کون ہیں؟ یہ اپنی خواہشات کی اتباع کرنے والے ہیں۔ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے والے ہیں، ان کا ذکر اس انداز سے قرآن کرتا ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم الفائزون، کہ مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلے کریں، تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو، فیصلوں کو، احکامات کو، ہدایات کو سن لیا اور اطاعت کر لی، مان لیا، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ دوسری طرف ایسے بھی لوگ ہیں جو دین بیزار ہیں، دین سے دور ہیں، وہ اس ذمہ داری کو سمجھتے ہی نہیں کہ یہ دین کا علم حاصل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اپنی خواہشات کے پجاری ہیں۔ جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا، فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اللہ نے فرمایا کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا۔ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کہ آپ ان کی ہدایت کے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟
अम तहसबुन अक्सरहुम यसमऊना औ याकिलूना इनहुम इल्ला कल अनामी बल हुम अज़ल्लु सबीला। अल्लाह फरमाते हैं आप समझते हैं कि ये लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये तो लोग ऐसे हैं जो जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, बल्कि जानवरों से भी बदतर हैं। जो शख्स अल्लाह के दीन से बेजार होकर ज़िंदगी गुजारता है, अपनी ख्वाहिशात का पुजारी बन जाता है, इस शख्स को अल्लाह ने जानवरों के साथ तशबीह दी है, बल्कि जानवरों से भी बदतर कहा है कि जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। एक तरफ अल्लाह उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, दूसरी तरफ अपनी ख्वाहिशात के पुजारी हैं, जहालत में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये लोग क्या हैं, जानवरों की तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। इसलिए इस जिम्मेदारी को हमें समझना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है वो जानवरों की तरह नहीं होनी चाहिए कि हम दुनिया के अंदर आज़ाद होकर जो चाहें जिस वक्त चाहें करते फिरें, हमें कोई पूछने वाला ना हो। इस्लाम जो है वो तो दुनिया के अंदर इंसान को मुहज़्ज़ब बनाता है, इंसान को जो है वो रहने का तरीका बताता है। अल्लाह की इबादत इंसान को मुहज़्ज़ब करती है और इसे साफ़ सुथरा बनाती है। अल्लाह की तौहीद से इंसान की सफाई होती है। अल्लाह ने हमें एक दस्तूर दिया है, आइन दिया है, ज़ाब्ता दिया है और फरमाया है कि इस ज़ाब्ते के मुताबिक ज़िंदगी गुजार कर तुम अपनी दुनिया आखिरत को कामयाब कर सकते हो। अल्लाह ने कुरान में ये बात भी जिक्र की है, फरमाया कि या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुन लिल मोमिनीन। फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक नसीहत भेजी है। नसीहत क्या है? कुरान की शक्ल में आ गई, उसकी तफसीर है, हदीस है, दीन का इल्म है, किताब व सुन्नत है, जिसे मुख्तलिफ अल्फाज से कुरान हदीस में जिक्र किया गया है। किसी जगह खैर कहा गया है, किसी जगह हदायत कहा गया है, किसी जगह इल्म कहा गया है, किसी जगह जो है इसे दीन और इस्लाम कहा गया है। तो फरमाया कि तुम्हारे पास नसीहत आ गई है। ये नसीहत कौन सी है? जो वो लोग जो दुनिया के अंदर खुब जाते हैं, दुनिया के पुजारी बन जाते हैं, उनको दुनिया की तरफ से हटाकर दीन की तरफ, अल्लाह की तरफ लगाती है ये नसीहत। जो दीन का इल्म पढ़ते हैं, कुरान हदीस पढ़ते हैं, उनकी तवज्जो दुनिया से हटकर आखिरत की तरफ लग जाती है। फरमाया कि ये सीनों की बीमारियों का इलाज है। जिस वक्त आदमी दीन का इल्म हासिल करता है उससे उसका सीना साफ होता है। बीमारियां कई किस्म की हैं, अकीदे की बीमारियां हैं, शिरक से, कुफर से, निफाक से, हसद, बुग़्ज़, लालच, हिर्स, बेशुमार बीमारियां हैं जिनसे इंसान साफ हो जाता है। और फरमाया कि ये हदायत है, एक ज़ाब्ता है, अल्लाह ने उसूल दिए हैं। दुनिया में ज़िंदगी गुजारने का जो है वो एक हदायतनामा है। कोई आदमी इनफरादी तौर पर इससे रहनुमाई हासिल करना चाहे तो अपनी इनफरादी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सकता है। अगर कोई मुआशरा इन हदायत को अपनाता है तो वो एक मिसाली और बेहतरीन मुआशरा बन सकता है। अगर कोई हुकूमत इन अहकाम को अपनाती है, अल्लाह के इस दिए हुए ज़ाब्ते को नाफज करती है, तो मुल्क और हुकूमत बेहतरीन हुकूमत बन सकती है। अल्लाह की फर्माबरदारी में दुनिया में अंदर कामयाब हो सकती है और आखिरत में भी कामयाबी इसके साथ ही जुड़ी हुई है। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी जो हबशा का बादशाह था उसके सामने जो तकरीर की, जो बयान किया, उसमें यही बातें बयान की। बयान करते हैं कि बादशाह हम जाहिल लोग थे, हमारे पास इल्म नहीं था, बुतों के पुजारी थे, मुर्दार खाते थे। ये सारी बुराइयाँ जहालत की बुराइयाँ ना। मुर्दार खाते थे, बदकारियाँ करते थे, झूठ बोलते थे, बेहयाई होती थी, पड़ोसी पर जुल्म करते थे, रिश्तेदारों के साथ बुरा सलूक होता था और हम में से जो ताकतवर है कमज़ोर को खा जाता था। अल्लाह ने हमारे दरमियान अपने नबी को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिन्होंने हमें जहालत से निकाल कर रोशनी और नूर में खड़ा कर दिया है। उन्होंने हमें यह बताया है कि आपने सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, बुतों की इबादत नहीं करनी। और हमें उन्होंने
رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اعلی اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں جھوٹ سے، بددیانتی سے اور قتل و غارت سے، بے حیائی سے منع کیا ہے۔ ہمیں نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، تو ہم نے ان کی یہ باتیں مان لی ہیں، اس وجہ سے ہماری قوم ہمارے خلاف ہو گئی ہے، ہمیں نکلنے پر انہیں مجبور کر دیا ہے۔ اس وجہ سے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کا جو احساس کرنا چاہیے کہ ہماری کامیابی، دنیا کی کامیابی اور آخری کامیابی جو ہے وہ دین کے ساتھ، دین کے علم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ اس سے ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، جس کے بارے میں ہمیں قرآن حکم دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کیسے بچائیں گے؟ خود ہم دین کا علم سیکھ کر، دین کو اپنا کر، اس پر عمل کر کے اور دوسروں تک پہنچا کے، اپنی اولاد کی اس کے مطابق تربیت کر کے، اولاد کو دین پر لگا کر، دین سکھا کر، اور ہمیں جو دین نے ضابطہ دیا ہے اس کے مطابق ہم اس کو صرف عقیدے کی حد تک نہیں کہ ہم اپنا عقیدہ درست کر لیں یا اپنی عبادات درست کر لیں، اس کا بھی ہمیں ضرور فائدہ ہوگا۔ ہمیں اپنے معاملات بھی درست کرنے پڑیں گے، اخلاقیات بھی درست کرنی پڑیں گی، اس سے ہم بہت سی برائیوں سے، بہت سے نقصانات سے بچ جائیں گے، کیونکہ جاہل رہیں گے، معاشرے کے اندر لوگ جاہل رہیں گے، دین سے دور رہیں گے، اس میں ان کا بھی نقصان ہے، ہمارا بھی نقصان ہے، ہم بھی آرام سے چین سے دنیا میں نہیں رہ سکتے، اولاد سے، پڑوسیوں سے، رشتہ داروں سے ہم بھی تنگ رہیں گے۔ دین کی دوری کا یہ نتیجہ ہے نا۔ دین پر جب ہر آدمی عمل کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، دین کو سیکھتا ہے، دوسروں کو سکھاتا ہے، معاشرے کے اندر امن آتا ہے، معاشرہ جو ہے وہ جنت بنتا ہے، لوگ جو ہیں وہ مہذب بن جاتے ہیں، کسی پر ظلم نہیں ہوتا، بڑا جو ہے وہ چھوٹے پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا ناجائز مال نہیں کھاتا، کسی کو ناجائز قتل نہیں کرتا، کسی کو مارتا نہیں ہے، بلکہ ہر آدمی اپنا جو حق بنتا ہے وہی وصول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے یہ رستہ، دین کا رستہ جو ہے بڑی کامیابی کا رستہ ہے۔ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، خود بھی توجہ دینی چاہیے، اپنی اولاد کو اس رستے پر لگانا چاہیے، اور جتنا ہمارے پاس علم ہے، جتنا وقت دے سکتے ہیں وقت دینا چاہیے، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا چاہیے، تاکہ جتنے لوگ اس دین پر ہماری تبلیغ پر عمل کریں گے، انشاءاللہ اس میں ہمارا بھی حصہ، اجر کا حصہ جو ہے وہ بھی اللہ کے ہاں جاری رہے گا، لکھا جائے گا، اور یہ رستہ ہمیں جو ہے وہ جہنم سے بچا کر جنت کو لے جائے گا۔ آپ نے فرمایا نا، من سلک طریقا یطلب علما سہل اللہ لہ بہ طریق الجنہ، جو شخص کسی رستے پر چلتا ہے اس لیے تاکہ علم حاصل کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کی برکت سے، دین کے علم کی برکت سے، اور ان کوششوں محنتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں پہنچائے۔ جو لوگ اس میں حصہ ڈالنے والے ہیں، مالی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، علمی لحاظ سے کام کرنے والے ہیں، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما کے ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔